لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت امت ہے بہت اچھی، مدنی کی غلامی کا شرف ہے مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی، سو جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی. انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، ویسے تو سیرت کے معنی کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتا ہے، میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و مثال ہے، ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی کاتب، کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، عادات، اخلاق کو مکمل بیان کیا ہو، بلکہ جس نے میرے محبوب کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی وہ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپا سے قبر کی پتال میں اتر گیا، میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا. میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے محبوب کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس نے میرے محبوب کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگایا وہ ڈوبتا ہی چلا گیا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر ان يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. آئیے میں اور آپ 14 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کنگال لیجئے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و تشدد کا دور تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی طرح زندہ رہنے پر مجبور تھی، قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک چلتی رہتی تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہتا تھا. عورت جو ظلمت شب کے بعد نور و سحاب پیدا کرتا ہے، عورت جو ثانی میں کہلاتے انسانوں اور بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا رب ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا رب ہے، اس رب کو اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا. اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان یعنی آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جان جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور لاڈلے نبی کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کو نور دیا. میرے آقا کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب بڑھیا کیا کہ دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. میرے نبی نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، تجارت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی. جو ذرہ تھا چٹان بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، ابوبکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذی النورین بن گیا، علی تھا حیدر قرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا. وہ اسی کو تو کسی نے کہا تھا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور میرے محبوب کی سیرت ایسی بے مثل و مثال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، بلال آج اذان کعبے کی چھت پر دینی ہے. کدھر دینی ہے؟ وہ بولو بھائی کدھر دینی ہے؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینی ہے. یہ وہی بلال تھا جس کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتی لیٹ پر لٹایا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. آج اسی بلال سے آمنہ کا لال کہہ رہا ہے کہ اذان کعبے کی چھت پر دینی ہے. حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کالا ہوں، عجمی ہوں، کیسے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے سکتا ہوں؟ کعبہ تو بہت عظمتوں والا ہے، بہت رفعتوں والا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، بلال چڑھ جا، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس بلال پر تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتا ہے. وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو مکہ میں اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی. وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا، اتنا اعلیٰ ہو گیا
वैसी को तो हफीज साहिब ने कहा था, हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नशबा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसान को जीने का शऊर आया, हकीकत की खबर देने नजीर आया, बशीर आया, शहनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया, अरे मुबारक हो ज़माने को कि हक़्क़ुल मुरसली आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हज़रत अबू बकर कपड़े के ताजर थे, कपड़ा खरीदने यमन पहुँचे तो ख्याल आया जहाँ एक बुजुर्ग आलम है उनके दीदार को चलता हूँ। दीदार के लिए पहुँचा तो देखा इंतहाई कमज़ोर, आँखों की बहनाई कम, कानों की शनवाई कम। जाकर सलाम अर्ज़ किया, सलाम का जवाब दिया, क्या नाम है? बताया, अब्दुल्ला। कहाँ से आए हो? मक्का से आए हूँ। फरमाया, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? अबू कहाफा उस्मान बिन आमिर। वो बुजुर्ग आलम कहने लगे, तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? जी हाँ, अबू बकर कहते हैं। कहने लगे, बनु तमीम कबीले से हो? जी हाँ, बनु तमीम कबीले से हूँ। तेरे सीने पे नाक की कड़ी दिल का निशान है? जी हाँ है। तो फरमाया, उठ जा, और गले में आंखों में नमी आ गई। फरमाने लगे, मैं आपके दीदार को आया हूँ और आप मुझसे मिलने के लिए बेकरार नजर आते हैं। वो बुजुर्ग आलम कहने लगे, ओ अबू बकर, इस वक्त मेरी उम्र सैकड़ों साल है, मैं तौरात का आलम हूँ, इंजील का आलम हूँ, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था अल्लाह के नबी जिस धरती पर आएंगे उस धरती का नाम मक्का होगा, नबी का नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा, और जो शख्स सबसे पहले उन पर ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। और मेरे महबूब की सीरत ऐसी बेमिसाल मिसाल है कि मैं आज की रात जिब्रील अमी से कहा, जाओ और मेरे महबूब को ले आओ। किस को ले आओ? मेरे महबूब को ले आओ। जिब्राइल अमी आए, बोला, अल्लाह ताला कैसे जगाऊं? नाम ले लूं, आवाज ले लूं? अल्लाह ने कहा, मैं उनका दाता हूँ, तू गुलाम है, मैं उनका रब हूँ। आज तक मैंने उन्हें नाम से नहीं बुलाया, तू कैसे बुलाएगा? जिब्राइल अपने कफूरी लबों को रख, जिब्राइल अपने कफूरी लबों को रख मेरे नबी की तलियों में। जिब्राइल अमी ने अपने लब रखे, हुजूर उठ के आशिक रसूल की नजर से देखो, जो अपनी तखय्युल में कहता है, जिब्राइल अमी उठिए ना, बोसा देने का मकसद पूरा हो गया। जिब्राइल अमी कहने लगे, ना छेड़, पड़ा रहने दे, लगा रहने दे, टिका रहने दे। मैंने अपने तखय्युल में कहा, जिब्राइल, आपने तो जन्नत को देखा, जन्नत के नज़ारों को देखा, कहकशाहों को देखा, तारों को देखा, नबियों को देखा, मौजिज़ात को देखा। जिब्राइल अमी कहने लगे, हाँ, मैंने सब कुछ देखा। मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती की मलह बनते देखा, मैंने इब्राहीम को आग के अंदर जाते देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने कोहे तूर पे मूसा को रब से हम कलाम होते देखा, मैंने ईसा को आसमानों पर परवास करते देखा। सुन